میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، چاہے وہ کتنی ہی کمزور، کتنی ہی توانا آواز ہے، لیکن جو بھی جس کیپیسٹی میں بھی جس حد تک بھی مزاحمت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں سب کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ یہ کوئی ایک پارٹی یا کسی ایک لیڈر کی کسی دوسرے اہم آمر کے ساتھ یا کسی بہت طاقتور شخص کی آپس کی دو لوگوں کی لڑائی نہیں ہے. کیونکہ ہم بڑی آسانی سے اس کو اس طرح سے کور اپ کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیے ہسٹری میں تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کبھی وہ جماعت زیر عتاب، کبھی وہ لیڈر زیر عتاب، کبھی ان کی باری کبھی ان کی باری. تو رہنمائی کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم ماضی کا حوالہ بھی دیں اور سیکھیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہم اس کو جسٹیفائی نہ کریں یہ کہہ کے کہ جی ہمارے ہاں کا تو طرز عمل ہی ہے، تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے لہٰذا یہ اب بھی ہو رہا ہے، اور یہ دو لوگوں کی آپس کی لڑائی ہے اور یہ سیٹل ہو جائے گی اور ملک ایسے ہی آگے بڑھتا جائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اور ہم اس ملک کو اون کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ جمہوریت بھی چاہیے، ہمیں یہاں پہ آزاد عدلیہ بھی چاہیے، ہمیں یہاں پر آزاد میڈیا بھی چاہیے، ہمیں یہاں پر بہترین سیاسی ادارے چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عوام میں یہ شعور دے سکیں کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے. ہمیں عوام کو لا تعلق نہیں کرنا ہے کہ جی آپ اپنے گھروں میں بیٹھے یہ جی دو لوگوں کے آپس کا مسئلہ ہے اور اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی کمائیں اور کھائیں، آپ کا کسی نے کہاں سوچنا ہے. تو یہ میرا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ میں اگر میڈیا سے بلانگ کرتی ہوں تو میرے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہماری جو اس وقت میڈیا انڈسٹری ہے وہ کس طرح کولیپس کر چکی ہے. ہم نے صحافت کا بہت ہی بری طرح سے زوال ہوتے دیکھا ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ آج بہت سے جو ہمارے صحافی ہیں وہ گودی میڈیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں کون سا میڈیا ہے؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب دیا جائے. ہم دوسروں پہ تو تنقید کرتے ہیں، سیاستدانوں پہ تو سب تنقید کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا؟ کل مطیع اللہ جان صاحب نے بہت اچھے سے خود احتسابی کی بات کی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہمارا دانشور طبقہ جو ہے وہ بددیانتی کرتا ہے. جو انٹیلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہمارے ہاں ہے، اس سے ہم اس پورے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں جو کہ طاقتوروں کو مفاد دیتا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم جسٹیفائی کرتے ہیں چیزوں کو، ایک کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت ان کے ساتھ ہوا تھا تو کوئی بات نہیں، اور یہی مسئلہ ہے. اب مطیع اللہ جان صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کس قدر بوگس ہے، فیک ہے. میرا خیال ہے اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی ایک شخص کو بھی یہ نہیں لگتا ہوگا کہ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی سچائی ہو سکتی ہے. لیکن کیا ہم نے کر لیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایک پروٹیسٹ کیا؟ کیا مطیع اللہ جان صاحب کی کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے ان کے کیس کی تو ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کتنے صحافی شہید ہوئے ہیں، کتنے صحافی لاپتہ ہوئے، کتنے صحافی گرفتار ہوئے، کتنے صحافی اپنی نوکریوں سے نکالے گئے، ان کے یوٹیوب چینلز بند ہوئے. لیکن ہم ہر دفعہ کیا کرتے رہے؟ ہم خاموشی سے دیکھتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ جیسے یہ تو کسی اور کا مسئلہ ہے، اور ہم یہ سوچتے رہے کہ جی یہ صحافی بھی تو اس پارٹی کا جو ہے وہ کارکن بن گیا ہے تو لہٰذا اس کو ٹھیک ہے، مار پڑ رہی ہے تو پڑتی رہے. اگر ہم یہی اپنی سوچ رکھیں گے تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ابھی امتیاز گل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اختیار چھیننا ہے یا اختیار دینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنا اختیار خود آپ کے حوالے نہیں کرتا. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اگر ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ہم نے ابھی تک جو دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ معاملات سیٹل ہوئے، آپس میں بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہی ڈگر رہتی ہے اور اس کے بعد وہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی. کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہوتا، یہ بیسکلی نوکری تھریٹ ہوتا ہے جو ہر 3 سال کے بعد ہمیں اسی محاذ پہ آ کے کھڑا کر دیتا ہے کہ جب پہلے 3 سال تھا اب تو خیر ماشاءاللہ 5 سال ہو گیا، اور کبھی وہ 5 سال پہ بھی رکے گا نہیں، اب وہ میرا خیال ہے آگے ہی چلتا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو نوکری تھریٹ ہے اس نے ساری سسٹم کو، سارے آئین کو جو ہے وہ یرغمال بنا لینا ہوتا ہے. اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم بات کرتے ہیں، ہم تو آئین کا تحفظ نہیں کر پائے. کہاں ہے آئین کا تحفظ؟ کیونکہ آئین تو ہمیں کہتا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے، ہوئے نہیں ہوئے، تو ہم آئین کا تحفظ نہیں کر پائے. آئین کہتا ہے عدلیہ آزاد ہوگی، ہوئی پہلے جو تھی اس سے بھی گئی گزری ہو گئی. 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم بالکل آپ نے پر کاٹ دی عدلیہ کے. آئین کہتا ہے کہ میڈیا آزاد ہوگا، ہے پہلے سے بھی برے حالات ہیں، کبھی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں رہی، لیکن اب تو بالکل آپ کو اس طرح سے مفلوج کر دیا گیا ہے میڈیا کی آزادی کو، پارلیمان کو، ہر چیز کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئین کا تحفظ تو ہم سوری ٹو سے نہیں کر سکے، اور ہم ابھی بھی اپنے جس کو کہتے ہیں ڈویژنز میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک بھی ہم اس پہ یکسو نہیں ہو سکے. تو میرا خیال ہے آغاز یہاں سے ہونا چاہیے کہ اس کو بلا تفریق
سب کے اندر یہ ریئلائزیشن برپا کی جائے کہ یہ ہم سب کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے، اس کے ادارے ہم سب کے ادارے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ہر صورت جو ہے وہ جدوجہد بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر صورت اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ پرانی کہانیاں جو ہم سنتے رہے کہ جی پہلے ایسا ہوا تھا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، اب یہ کہانیاں کہیں پہ روکنی ہے یا نہیں روکنی، ان کو کہیں پہ ہمیں روکنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک مشترکہ جدوجہد کرنی ہے. اور وہ مجھے ایسے نظر نہیں آتا کہ کوئی بات چیت کے ساتھ کوئی خود اپنے اختیارات جو ہے وہ سرنڈر کر دے گا. اس کے لیے آپ کو ایک وسیع پیمانے پر جدوجہد سٹارٹ کرنی ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کا آخری ہدف ہے وہ سب سے پہلے طے کیا جائے. میرے خیال سے سٹیپ بائی سٹیپ ہدف مقرر کیے جا سکتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ہم نے یہ کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں ہم نے یہ کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم اتنے اسٹرینتھن ہو جائیں کہ ہم پھر جو آخری ہدف ہے کہ جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کسی طاقتور شخص کے پاس تمام اختیارات کا منبع نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم وہاں تک بھی جائیں، اور اسی سے پھر آگے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ملک کے مسائل کا حل بھی نکل سکتا ہے. تو میری بس یہی گزارشات تھیں. صرف یہی میں بات کہہ سکتی ہوں آخر میں کہ آپ سب کو ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہے. صحافی برادری اور جو ہم لوگوں میں سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، جتنا ہم مزید آپ لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ صرف آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ تو ہم اپنے لیے بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اور اس میں جس طرح کی بھی ہماری آپ لوگوں کو تعاون کی، کوارڈینیشن کی، کسی بھی طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ آپ ہمیں ساتھ پائیں گے. آپ آگے بڑھیں، راستہ دکھائیں، اور قوم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت بہت شکریہ.